نہ پارلیمنٹ صحیح چل رہی ہے نہ عدالتی سسٹم. بلاول بھٹو. پارلیمنٹ اور عدالتی سسٹم کو بہتر بنانے کے کئی تجربات، نتائج سب کے سامنے. خود پارلیمنٹ اور عدلیہ کا کتنا کردار. زیغم صاحب ایک پوری تاریخ ہے اور خود بلاول بھٹو ایک پارٹی کے سربراہ کے طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ نہ پارلیمنٹ صحیح چل رہی ہے نہ عدالتی سسٹم اور ضرورت ہے چیزوں کو درست کرنے کی. ان کا کتنا کردار ہے جہاں آج ہم کھڑے ہیں پارلیمنٹ اور عدلیہ کا؟ بلاول صاحب نے ٹھیک فرمایا، نہ پارلیمان ٹھیک چل رہی ہے نہ عدلیہ ٹھیک چل رہی ہے. اچھی بات یہ ہے کہ بلاول بھٹو ٹھیک چل رہے ہیں. اس بحران میں بلاول بھٹو نے واضح طور پر یہ فیصلہ کر لیا ہے جو نظر آتا ہے کہ وہ اپنے والد صاحب کے نقش قدم پر چلیں گے. وہ زرداری جونیئر ہی بنیں گے، وہ بھٹو کی لیگیسی کو آگے لے کر نہیں چلیں گے. اس آئینی پیکج پر جس پر کسی وکیل سے کسی سے پوچھ کر دیکھ لیجئے، آپ خود اس کو پڑھ کر دیکھ لیجئے، اس کی وہ ڈیل میکنگ کے لیے نکلے پھرتے ہیں. یہ ان کی پہلی اس طرح کی ایک سیاسی انگیجمنٹ ہے. مبارک ہو ان کو. محسن نقوی کے ساتھ محسن نقوی جیسے مشن پر اللہ ان کو مزید کامیابیاں دے. ایک ایسے مشن پر، ایک ایسی دستاویز پر جس پر مولانا بھی رضامند ہونے کو تیار نہیں ہے. انہوں نے ٹھیک کہا، جہاں ادھوری جمہوریت ہوتی ہے وہاں اداروں کے درمیان میں، پلرز کے درمیان میں ٹینشن ہوتی ہے، جس کو کہتے ہیں فینس میکنگ. کیونکہ باؤنڈری، سرحدیں کلیئر نہیں ہوتی تو ہر ادارہ اپنی سرحد بڑھانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے، زیادہ سے زیادہ جگہ لینے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے. لیکن اس کا حل کیا ہے؟ کیا اس کا حل یہ ہے ایک ادارے کو تباہ کر دیا جائے؟ کیونکہ عدلیہ پارلیمنٹ کو اتنی توجہ نہیں دیتی جتنی دینی چاہیے، اگرچہ اس وقت وہ دے رہی ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت عرصے سے پارلیمنٹ کی قانون سازی کا وہ احترام کر رہی ہے. جب اس نے پارلیمنٹ کی سپریمیسی کو تسلیم کر لیا ہے، جب اس نے پارلیمنٹ کی قانون سازی کا احترام کرنا شروع کر دیا ہے، جب وہ کام یہ نہیں کر رہی تھی تو یہ نیڑے نہیں لگ رہے تھے، یہ خوش آمدید کر رہے تھے. جب وہ پروجیکٹ چلا رہی تھی تو ان کی ہمت نہیں ہوتی تھی، ان کی ہر بات مانتے تھے. معاملہ یہاں تھا کہ بندیال صاحب کو بھی، جس کے خلاف یہ باتیں کرتے نہیں تھکتے، ان کے من پسند جج مسلم لیگ نواز نے خود سے دے دیے. لیکن اس وقت حل یہ ہے کہ آپ جس سائٹ پر کھڑے ہیں اس کو بہتر بنائیں. آپ پارلیمان والے ہیں تو پارلیمان کو مضبوط بنائیں. لیکن کیا آپ پارلیمان والے ہیں؟ آپ سیاسی جماعتوں کے مالک ہیں یا پارلیمانی جمہوریت کے بڑے ہیں؟ یہ تو ذرا فیصلہ کر لیں. مجھے تو یہ مالکان نظر آتے ہیں. میں آپ کو ایک دو مثالیں دے دیتا ہوں. باجوہ صاحب کی ایکسٹینشن ہونی تھی اور اکٹھا کیا گیا تمام ایم این ایز کو مسلم لیگ نواز کے. خواجہ صاحب نے جو بہت بڑے جمہوریت کے چیمپئن ہیں، انہوں نے کہا میاں صاحب فرماندے نے، وہ آپ نے کلپ شاید دیکھا ہوگا جس میں وہ پیر صاحب فرماندے نے جڑا دمال نہ پاوے، تو میاں صاحب فرماندے نے باجوہ صاحب نے ایکسٹینشن دینی ہے. تو صرف ایک ایم این اے کھڑا ہوا تھا، گجرانوالا کا چیمہ. اس نے کہا تھا حضور ابھی تو ہمارا گلا نہیں سوکھا باجوہ کے خلاف باتیں کرتے کرتے، آپ ایکسٹینشن دلوانے ہیں. خواجہ صاحب نے کہا میاں صاحب دا حکم ہے. آپ ایک اور بات میں آپ کو بتا دیتا ہوں. سب سے اہم ترین کام جو پارلیمان کرتی ہے پورے سال میں، ایک قانون روح ہوتا ہے پارلیمان کی. پارلیمان کی طاقت کی علامت ہوتا ہے، وہ ہوتا ہے بجٹ. آپ کو پتہ ہے بجٹ میکنگ دنیا میں کیسی ہوتی ہے؟ اور یہ جو مالکان ہیں بڑی پارٹیوں کے، انہوں نے کتنا اختیار دیا ہے پارلیمان کو؟ درست. زیرو پارلیمنٹ کا رول ہے. بجٹ کے بغیر پارلیمان کی کیا حیثیت ہے آپ مجھے بتائیے. بجٹ میں جس کا حصہ نہ ہو، بجٹ میں اختیار نہ ہو، اس کی ٹکے کی حیثیت نہیں ہوتی. کیسے بنتا ہے بجٹ؟ آ کے ڈمپ کر دی جاتی ہیں کتابیں اور کہتے ہیں جی کرو پاس. ٹھیک ہے. دنیا بھر میں پارلیمنٹیں 6 مہینے کم از کم بجٹ میکنگ میں انگیج رہتی ہیں. ٹھیک ہو گیا. ہر کمیٹی اپنی منسٹری کے مطابق بجٹ میکنگ دیکھتی ہے. تو بھائی اپنے گھر کو مضبوط کرو، دوسرے جو پلرز ہیں ان کو ڈیمالش کرنے کی کوشش نہ کرو. گھر مضبوط. کچھ ہاتھ نہیں آئے گا. ٹھیک. آپ جب ایگزیکٹو کے ماتحت کر دو گے سپریم کورٹ کے، تو کل آپ کو وہ قیمت دینی پڑے گی کہ نانی کا گھر یاد آ جائے گا. ٹھیک ہے جی.
ٹھیک ہو گیا. افتخار صاحب، پاکستان میں عدالتی اصلاحات کی ضرورت ہے. بلاول بھٹو نے یہ بھی اپنے انٹرویو میں کہا. اب 90 میں ججوں کی تعیناتی کا معیار آپ کو بھی اچھے سے یاد ہے، پاکستانی تاریخ کا حصہ ہے. 19ویں ترمیم قبول کی پارلیمنٹ نے دباؤ کے نیچے آ کر. قبول کرنے کے بعد کیا اب کی بار حقیقی معنوں میں یہ عدالتی اصلاحات ہو پائیں گی جن کی کوشش جاری ہے؟ بڑے مزے کی بات ہے کہ بات ہو رہی ہے بہتری کی طرف، بات ہو رہی ہے پاکستان کے عوام کے مسائل کے حوالے سے کہ ان کو انصاف بر وقت نہیں ملتا. مجسٹریٹ کی عدالت، سول کورٹ کی عدالت، سیشن جج کی عدالت، ہائی کورٹ کی عدالت اور سپریم کورٹ کی عدالت. اور ایک گروہ ہے پاکستان کے اندر جو اس قسم کی تبدیلی کی حمایت کرنے کی بجائے ڈٹ کے اس کی مخالفت کر رہا ہے اور اس کو مختلف قسم کے رنگ پہنا رہا ہے. آج یہ بات کی جائے گی تو پھر بھی ان کا رویہ یہی ہوگا اس گروہ کا. اگر 10 سال کے بعد یہ بات کی جائے گی تو یہ 10 سال کے بعد کوئی نئی توجیہ ڈھونڈ لیں گے کہ جناب عدالتی نظام میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے، اس کو بہتر کرنے کے لیے قانون سازی نہیں ہونی چاہیے. مجھے چھوٹی سی عرض کرنی ہے، یہ لوگ کہاں تھے جب 19ویں ترمیم ہوئی؟ ان کو نظر نہیں آ رہا تھا کہ 19ویں ترمیم کس کے کہنے پہ ہوئی اور کس کے دباؤ پہ ہوئی؟ کیا یہ پارلیمنٹ کو سبارڈینیٹ بنانا چاہتے ہیں کوئی ججز کے؟ کیا پاکستان کا معاملات کو 17 یا 21 ججز طے کریں گے یا پاکستان کی پارلیمنٹ کے نمائندے طے کریں گے؟ کیا یہ اس آئین کو ماننے کو تیار ہیں جو آئین متفقہ طور پہ طے کیا گیا اور اس میں طریقہ کار کا تعین کیا گیا کہ سپریم کورٹ کیا ہوگی، ہائی کورٹ کیا ہوگی، عدالتیں کیا ہوں گی، ادارے کیا کام کریں گے، الیکشن کمیشن کیا کام کرے گا؟ بالکل یہ حق پارلیمنٹ کا ہے کہ جب وہ مناسب سمجھے تو اس میں تبدیلی کرے، اور تبدیلی کرنے کے طریقہ کار جو ہے وہ اسمبلی کا فلور ہے، اور سیاسی پارٹیاں اس فلور پہ اپنی ترامیم کو پیش کرنے کا پورا حق رکھتی ہیں. اگر ان کو دباؤ میں لایا جائے، ان کو دھمکایا جائے، ان کے خلاف مظاہروں کی دھمکیاں دی جائیں اور ان سے بارگین کرنے کی کوشش کی جائے تو یہ تو پھر جمہوریت نہیں ہے، یہ تو پھر ایک ایسا کھیل ہے جو قابل قبول نہیں ہوگا. جب پارلیمنٹ کے اندر فلور آف دا ہاؤس پہ ایک چیز پیش کر دی جائے اور وہ مناسب نہیں ہے بقول بہت ماہرین کے، بقول بہت پڑھے لکھے لوگوں کے، تو صاف ظاہر ہے وہ ووٹ آؤٹ ہو جائے گی، اس کو ووٹ نہیں ملیں گے، وہ قانون نہیں بن پائے گا، وہ قانون کا حصہ نہیں بن پائے گا. لیکن اس سے پہلے جو کھیل کی جا رہی ہے یہ کھیل کیا ہے؟ میں ایک سوال کروں، آپ کی گفتگو سے ایک سوال ذہن میں آ رہا ہے. ہم اداروں کے اندر اوپر جب زیغم صاحب نے بات کی، ہم کہہ رہے ہیں کہ فینس میکنگ والا معاملہ، کوئی ادارہ کسی دوسرے کو ادارے کو کمزور کر سکتا ہے یا ہر ادارے کو اپنے اختیار کے مطابق اپنے آپ کو خود اسٹرینتھن اپ کرنا ہے؟ مطلب ہر ادارہ اپنی جگہ اتنا مضبوط ہے ہونا چاہیے اس کو اس وجہ سے کہ دوسرا ادارہ اسے آگے کمزور کر لے گا. سب سے بڑی بات ہے کہ پارلیمنٹ سب سے بڑا ادارہ ہے، باقی تمام ادارے پارلیمنٹ کے تابع ہیں، آئین کے تابع ہیں، اور آئین کے تابع جو ادارے ہوں گے جب وہاں پہ تبدیلی کی ضرورت ان میں ہوگی تو وہ بات پارلیمنٹ میں جائے گی، پارلیمنٹ فیصلہ کرے گی. یہاں پہ تو کہا جا رہا ہے کہ پارلیمنٹ کو فیصلہ کرنے کا حق ہی نہیں ہے، یہ غلط ہو رہا ہے. دیکھیں 19ویں ترمیم جب ہوئی تو اس سے تو یہ لوگ نہیں بولے کہ زیادتی ہو رہی ہے. آج یہ کہتے ہیں کہ جی نہیں یہ جو پیش کیا گیا، کوئی کہتا ہے پارلیمنٹ کے کردار پہ بھی سوال آتا ہے نا. آپ کہہ رہے ہیں سب سے بڑا ادارہ کیوں دباؤ میں ہے؟ سن تو لو نا پھر. اب بات میں کر رہا ہوں تو لیٹ می ایکسپلین مائی پوائنٹ آف ویو. ڈونٹ ٹرائی ٹو ٹیچ می کہ واٹ آئی ہیو ٹو سے، مجھے کیا کہنا یہ ہو رہا ہے اس ملک میں کہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ کیا کہنا چاہیے اور یہ کیا نہیں کہنا چاہیے. پارلیمنٹ نے وہ جو غلطی کی اس کا اعتراف ان کو ہو گیا، اور اسی بنا پر وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ایک ایسا قانون لے کے آیا جائے جس میں یہ طے ہو جائے کہ کس کے پاس کیا اختیار ہے. اگلے کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ جو چاہے کرے اور جو چاہے فیصلے کرے، اور ایسے فیصلے کرے جس کی آئین اجازت نہیں دیتا ہے. اور ایسے فیصلے ہوئے ہیں. ایک منٹ، جو چاہے کا اختیار تو کسی کے پاس حوصلہ کریں ذرا. اور ایسے فیصلے ہوئے ہیں
یا تو ہو کہ فیصلے نہ ہوئے ہوں تو یہ بات ہو. جب ایسے فیصلے ہو رہے تھے تب پارلیمنٹ خاموش کیوں تھی؟ پارلیمنٹ کو خاموش نہیں رہنا چاہیے. آپ پارلیمنٹ بول رہی ہے تو آپ لوگوں کو الجھن ہو رہی ہے. ہمیں کوئی الجھن نہیں ہو رہی. آج بھی پارلیمنٹ کی کردار کا سوال ہے کہ اس میں مشاورت نہیں ہے. بات سنیں, چارٹ آف ڈیموکریسی کی بہت تعریف کی گئی, دانشوروں نے بڑی باتیں کی. آج جب چارٹ آف ڈیموکریسی پر عمل درآمد کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, میں کہتا ہوں کوشش ناکام ہو جائے گی. اگر ووٹ نہیں ہوں گے ووٹ آؤٹ ہو جائے گی, بات ختم ہو جائے گی. لیکن جو دھمکیاں دی جا رہی ہیں, جو کہا جا رہا ہے یہ نہیں کرو گے تو ایسا ہو جائے گا, وہ نہیں کرو گے تو ہم یہ کر دیں گے, پارلیمنٹ کو بلیک میل کرنے والے لوگوں کو سمجھ آنی چاہیے کہ اگر پارلیمنٹ کو بلیک میل کیا اور اگر آئین کا مذاق اڑایا گیا تو پھر یہ ریاست بہت سارے خدشات کا سامنا. بہت بڑی بات کہہ رہے ہیں, پارلیمنٹ کو بلیک میل کرنے والی آپ بات. پارلیمنٹ پوری طاقت اور اختیار رکھتی ہے. شہزاد صاحب, نہ پارلیمنٹ صحیح چل رہی ہے نہ عدالتی سسٹم. بلاول بھٹو یہ کہہ رہے ہیں کہ اب بار بار ڈی ریل ہونے والا سسٹم ذمہ دار ہے. میں گیلانی صاحب, نواز شریف صاحب, یعنی جس طرح وزیر اعظم گئے حکومتیں گئی ان کی بات کروں, پارلیمنٹ ذمہ دار ہے, عدالتی سسٹم ذمہ دار ہے. دیکھیے 342 یا 336 ارکان جو ہیں یہ بچے ہیں, یہ جو الیکٹو کے آتے ہیں مینڈیٹ کے ساتھ پاور لے کے آتے ہیں پارلیمنٹ کے اندر, ان کو پارلیمنٹری پاور کا, پارلیمنٹری طاقت کا اندازہ نہیں ہے. ان کو یہ کتنے بچے ہیں, یہ کون ان کو کھلاتا ہے, کون لے کے آتا ہے جو اتنا حاوی ہوتا ہے ان کے اوپر کہ یہ اپنی مرضی کی بات اب کر ہی نہیں سکتے, بتا نہیں سکتے, یہ نہیں کہہ سکتے. میں نے تو اگلے دن کہا تھا ان کے ہاتھ پکڑ کے کوئی ووٹ ڈلواتا ہے. 3 چیزیں ہیں نا جن کے اوپر کہا گیا کہ آپ نے فائنانس بل کے اوپر ووٹ کرنا ہے, اپنی لیڈر کی مرضی کے مطابق, ووٹ آف کانفیڈنس کے اوپر دینا ہے, اور جب کوئی امینڈمنٹ آئے گی اس کے مطابق. ایسے ہی تو پھر باقی جو جگہ ہیں اس کے اوپر تو یہ اپنی آواز اٹھا سکتے ہیں نا, اور ود ان دیئر پارٹیز وہ آواز اٹھا کے جب وہ بات کہی جا رہی ہوتی ہے, چاہے وہ خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہو, نواز شریف صاحب کہہ رہے ہو, یا کوئی اور کہہ رہا ہو, تو اس وقت بول سکتے ہیں, کہہ سکتے ہیں کہ جی ہمیں یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے, اور لوگ چھوڑ کے جاتے ہیں پارٹیوں کو, نہیں ووٹ کرتے ایسی سچویشن کے اندر.